خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلی نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ففروا إلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، مشغولیت اور وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد بیان ختم کر دیں گے، اس لیے عظمت و احترام، محبت، توجہ اور دھیان سے سنیں۔ نفع تو پیارے اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، کوئی پیر، کوئی ولی یا کوئی اور شے، کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، نفع دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، مگر اصول یہ ہے کہ عظمت کرنے والا، ادب کرنے والا محروم نہیں رہا کرتا، ادب کرنے والا کچھ نہ کچھ تو پا لیتا ہے۔ ایک ادب کرنے والا اور ایک طلب رکھنے والا وہ منزل پر دیر سویر بھی مگر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے عظمت و احترام، توجہ، محبت اور دھیان سے سنیں۔ مراقبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بودان کی جامع مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ آگرہ کا تاج محل بھی گھوم پھر کر آ جائیں، یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہیں پر حاضر رہیے اور عمل کی نیت سے سنیں کہ جو سنیں گے یا سنائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ زندگی عملی ہوگی تو زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں ایک مقام دلوائے گی۔ عرصہ ہو چکا بیانات سنتے چلے آ رہے ہیں، تفسیر سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر خاطر کا فائدہ نہیں ہو پاتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمل کی نیت نہیں ہوا کرتی۔ نکاح کا پروگرام رکھنا ہے، مولانا صاحب کا بیان بھی طے ہوگا، کس عنوان پر بیان کرنا ہے؟ جی حضرت نکاح کے عنوان پر چند منٹ گفتگو کر لیجئے گا۔ اب حضرت درمیان میں کہیں گے ڈی جے نہیں بجانا، ڈی سے ڈائریکٹ جیسے جہنم، ڈائریکٹ جہنم، ڈی جے نہیں بجانا۔ حضرت درمیان میں کہیں گے رسمیں نہ منانا، لیکن جیسے ہی حضرت بودان سے باہر نکلیں گے گھر پر جا کر پہلا مشورہ ہوگا بتائیے ڈی جے کہاں سے لانا ہے۔ نیت عمل کی نہیں تھی تو پھر ایسے نتائج رونما ہوتے ہیں۔ لہٰذا عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ بہت جلد بیان ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ساتھ دیں گے، حاضر رہیں گے۔ میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ زاریات کی
50 نمبر کی آیت شریفہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور قبر کی تاریخ کوٹھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی کام آئے گی۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو بکر براق اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، کیا مطلب یہ ہے کہ نفس اور شیطان یہ گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، معاصی کی طرف دعوت دیتے ہیں، بہکانے والے ہیں، لہٰذا تم ان سے بھاگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ نفس و شیطان سے بھاگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے شر سے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ ایک دل عطا فرمایا ہے اور ہر انسان کو بھڑکتا ہوا نفس بھی عطا فرمایا ہے۔ نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کے بڑے دشمن ہیں، بڑے دشمن ہیں۔ یہ دونوں انسان کو معاصی کی طرف، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو نفس اور شیطان سے بھاگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے شر سے بچا لیں گے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام اعمال کا مغز یہ ہے کہ اپنے نفس کو جانوروں کی طرح آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو پابند بنایا جائے۔ نفس کو جب پابند بنائیں گے تو دل زندہ ہوگا، اور دل مرکز ہے۔ جب مرکز درست رہے گا تو جسم کے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں، جسم کے تمام اعضاء بھی صحیح سالم رہیں گے، ان سے پھر اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے۔ اور اگر دل زندہ نہیں رہا، مردہ ہوا، تو پھر غلط کاغذ پر دستخط کرنا آسان ہو جائے گا، دل مردہ ہے۔ جی واٹس ایپ سے کوئی ایسا میسج فارورڈ کرنا آسان ہوگا جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ دل مردہ ہے۔ زبان سے گالیاں بکنا آسان ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا مشکل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ دل مردہ ہے۔ جب نفس کے تقاضوں پر آدمی عمل کرتا چلا جاتا ہے، دل اتنا ہی مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور دل ہی تو مرکز ہے۔ اگر یہی درست نہیں رہا تو باقی سارے اعضاء اس کے تابع ہیں، وہ کیسے درست رہیں گے؟ تو فرمایا تمام اعمال کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو جانوروں کی طرح آزاد نہ چھوڑ دے۔ جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ بھی لیں گے، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ بھی لیں گے۔ ایک دل ہے، ایک دل میں کتنوں کو بسائیں گے؟ ایک کے چہرے کو بسایا، پھر نظر پڑی، پھر کسی اور کو بسایا، تو نفس کی خواہشات، نفس کے تقاضے تو بڑھتے چلے جائیں گے، اور جتنے بڑھتے چلے جائیں گے دل مردہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو تمام اعمال کا مغز یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو جانوروں کی طرح آزاد نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ اس کو پابند بنایا جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات میں سب سے افضل بہترین مخلوق اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس کی ایک وجہ بڑی شاندار لکھی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ خواہشات کا ایک سمندر ہے، اس لیے اصول یاد رکھیے، 1922 میں نہیں 2022 میں جینا سیکھے۔ یہ منبر رسول، کرسی رسول ذمہ داری کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والے ذمہ داری سے بات کریں گے، ذمہ داری سے بولیں گے، اور وہی بولیں گے جس کی سماج کو ضرورت ہے۔ 1922 میں نہیں 2022 میں جینا سیکھیں، زندہ دلی کے ساتھ جینا سیکھیں۔ انسان کے ساتھ خواہشات کا ایک سمندر ہے، خواہشات سمندر ہے، ضرورت کنارہ ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے گی، خواہشات بڑھتی چلی جائے گی،
خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی اور ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ضرورت کے تابع اپنی زندگی کو بنائیں۔ خواہشات کے تابع بنانے جائیں گے تو خواہشات تو سمندر ہے، ڈوبتے چلے جائیں گے، کنارہ ہی نظر نہیں آئے گا، کنارہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ تو انسان کے ساتھ چونکہ خواہشات کا ایک سمندر ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ خواہشات کا ایک سمندر ہے۔ اب جتنا بندہ اپنی خواہشات کو دبائے گا، جتنا خواہشات کا اللہ کی محبت میں خون کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ انسان چمکتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ انسان اللہ رب العزت کی نگاہ میں محبوب بنے گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل تو ہے مگر شہوت نہیں ہے، فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، عقل ہے۔ میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے عرض کروں گا کہ ذرا اس مضمون کو دھیان سے سنیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل تو ہے شہوت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے جانوروں کو پیدا فرمایا، ان میں شہوت تو ہے عقل نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، اس میں عقل بھی ہے شہوت بھی ہے، انسان کے اندر عقل بھی ہے شہوت بھی ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب، وہ جانوروں سے بھی بدتر، اور جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب ہو، وہ فرشتوں سے بھی 2 قدم آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ عقل بھی ہے، عقل بھی دی ہے، اور انسان کے ساتھ کچھ تقاضے بھی رکھے ہیں، لیکن اگر یہ تقاضوں کی سمت صحیح نہیں ہوگی تو پھر انسان نفس و شیطان کے قدم پر چلے گا، جیسا نفس تقاضا کرے گا بندہ ویسا عمل کرے گا، شیطان جو راہ دکھلائے گا اس پر چلنا شروع کر دے گا۔ اگر یہی تقاضے اللہ کے لیے قربان کر دیے جائے تو بندہ 1 سیکنڈ میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میں یہ خانہ خدا میں منبر رسول کے قریب بیٹھ کر ایک ولی کامل کی صحبت میں حاضری دے کر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو اپنی نظروں کو جھکا لے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ممکن ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا ولی وہ ہوگا جو تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، جو تنہائی میں شہوت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، انشاءاللہ وہ بندہ موت سے پہلے اللہ کا ولی بن جائے گا۔ آج ہماری تنہائیاں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا سبب بنی ہوئی ہے، معافی کی درخواست ہے۔ ہم مخلوق کے سامنے تو بڑے فرشتے پھرتے ہیں، بڑے فرشتے ہیں جی، بڑے دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، مگر ہماری تنہائیاں، ہماری نفس کی خواہشات، یہ ہمیں اپنے آپ میں شرمانے پر مجبور کر دیتی ہے کہ شیطان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنی تنہائیوں کو ہم پاک صاف رکھیں، ہماری ایکانت، ہماری خلوتیں اللہ کی یاد والی ہو، تڑپنے والی ہو۔ بہت ہنسنے کا مزہ لیا، ذرا رونے کا بھی مزہ لے کر دیکھیں جی، بہت اچھے اچھے کھانوں کے مزے لیے جی، اب تھوڑا اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے مزے لیں۔ اور اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ بندہ جب قدم بڑھاتا ہے اللہ کی رحمت بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ کیا زبردست بات ہے، کیا وحی آئی، ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے باری تعالیٰ، پانی تو وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، دل تو اندر ہے، ظاہری بدن پر تو پانی پہنچ جاتا ہے، دل تو اندر ہے، اندر کیسے پانی پہنچے گا؟ وہی آئی، ابراہیم یہ ظاہری پانی سے نہیں دھلا کرتا، بلکہ ندامت کے جو آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کو دھو دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ذرا گڑ گڑانے کے مزے لیں۔ اب تک دوسروں کے مال پر، دوسروں کی زمینوں پر جی، دوسروں کی پراپرٹیوں پر ہماری بہت نظر رہی، اب ذرا اپنے دل کے جھروکے میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ میرے دل کی دنیا کتنی ویران ہو چکی ہے۔ مسجد میں ہوتے ہیں مکمل، ہمارے خیالات بازار میں ہوتے ہیں،
بازار میں ہوتے ہیں خیالات کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے مسجد میں ہوتے ہیں، سر سجدے میں ہوتا ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ پلیئر آؤٹ نہ ہو جائے، سر سجدے میں پھر بھی دنیا کا خیال، اللہ اکبر، چوب زمین سجدہ کردم زے زمین ندا برآید، چوب زمین سجدہ کردم جے زمین ندا برآید، مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، جو میں سر بسجود ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرے دل میں تو مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتوں نے گھر کر رکھا ہے، پھر نماز سے کیا حاصل ہوگا؟ یہی نماز ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ اور یاد رکھیں میرے نوجوان بھائیوں، یہی گناہ کے تقاضے ہی تو اللہ کے ولی بنانے کا سبب ہوتے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کی محبت میں اپنے گناہ کے تقاضوں کو خون کریں گے، دبائیں گے، انشاءاللہ اتنی اللہ کی ولایت ہمیں حاصل ہوگی، اتنے ہم اللہ کے قریب پہنچتے چلے جائیں گے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی حسین چہرہ نظر آ رہا ہے، خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھیں، اسی وقت اپنی نظر کو جھکائیں، نہ دیکھیں گے، ہرگز ان کو نہ دیکھیں گے جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، اسی وقت اپنے نگاہ کو جھکا لیں، انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ نفس کے تقاضے ہی تو انسان کو اللہ کا ولی بناتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ نفس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے۔ ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، کھڑکیاں سب بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دل میں خیال آیا چلو یوٹیوب اوپن کرتے ہیں، کوئی فحش ویڈیو یا کوئی فحش تصویر دیکھتے ہیں، اسی وقت استحضار رکھے میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دروازوں کو اوپن کر دے، میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دیواروں کو گرا دے، میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین کو پھاڑ کر ہمیں زمین میں دھسا دے۔ اگر میری اس حال میں موت آتی ہے تو میں کل اللہ کو کیا جواب دے پاؤں گا؟ میرے بعد لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ اس وقت اللہ کا استحضار رکھیں، استحضار پیدا کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔ مرشدی داعی اللہ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گردن اٹھائی اور کہا، او میرے پیارے بچوں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو؟ کیا فرمایا؟ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو؟ سب نے کہا جی حضرت بالکل، بتائیے کیا نسخہ ہے؟ کہا بس ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنا بھی نہیں ہے، بس چھوڑ دینا ہے، ڈسکاؤنٹ ہے، وہ کام کرنا بھی نہیں ہے، بس چھوڑ دینا ہے۔ سارے مریدین نے کہا حضرت ضرور بتائیے، کرنا بھی نہیں بس چھوڑ دینا ہے، حضرت بتائیے وہ کیا کام ہے؟ حضرت نے فرمایا بس گناہ چھوڑ دو، تم گناہ چھوڑ دو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ ایک کام کرنا ہے، وہ کرنا بھی نہیں، چھوڑنا ہے، چھوڑ دو گے اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور اللہ کی دوستی قبر کی تاریکی میں بھی کام آئے گی۔ ذرا خیال کریں، جب ہماری روح قبض ہوگی، اعلان ہوگا فلاں صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، پھر یہ ہوگا کہ غسل دیا جائے گا، چار کے کاندھوں پر ہمیں سوار کر کے قبرستان پہنچایا جائے گا، اور قبر کی تاریخ کوٹھڑی میں ہمیں سلا دیا جائے گا۔ پھر مجھے بتائیے، اگر قبر کی وحشت اپنی وحشت دکھلائے، جی اللہ کے فرشتے عذاب لے کر آئے تو میری اور تمہاری چودراہٹ کہاں کام آئے گی؟ وہاں اگر کسی کی زمین ہڑپ کر کے گئے ہیں، وہاں اگر اس حال میں پہنچے کہ ہم نے مخلوق کے حق دبائے ہیں، وہاں اس حال میں پہنچے کہ اللہ کو ناراض کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہاں کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی دل بہلانے والا نہیں، وہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی دوستی کام آئے گی۔ اس لیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ارادہ کرو کہ آج سے انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ زندگی بندگی والی ہو، زندگی شرمندگی والی ہوگی تو موت کے وقت بھی شرمندگی ہوگی کہ ہائے افسوس، زندگی کا قیمتی سرمایہ میں نے ضائع کر دیا، ہائے افسوس، زندگی کا ایک مرتبہ مجھے سبحان اللہ بولنے کا موقع دے دیا جائے، ایک لمحہ مجھے ایسا نصیب ہو جائے کہ میں سبحان اللہ بول دوں، مگر وہ موقع لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ ابھی وقت ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا دو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ یہ میرے اور تمہارے لیے قرآن کا درس عافیت ہے،
یہ پیغام عافیت ہے، جو بندہ سن کر سمجھ کر عمل کر لے گا انشاءاللہ آج رات ختم نہیں ہوگی صبح ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر آج رات ہم گڑ گڑائیں گے اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی نفس کی خواہشات کو بھی پورا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچ جائے۔ پانی اور آگ دونوں جمع ہو جائے، انسان گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کو 3 طلاق دے دو۔ نفس کے کسی تقاضے پر عمل نہیں کریں گے، نفس کے تقاضوں کو دبائیں گے، اتنا دبائیں کہ نفس مر جائے اور دل زندہ ہو جائے۔ دل زندہ ہوگا انشاءاللہ پھر عبادات میں مزہ آئے گا، عبادات میں مزہ آئے گا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ او میرے باری تعالیٰ، اگر آپ کی محبت میں اپنی نفسانی خواہشات کا خون کرنا پڑے، کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ دل آپ کی محبت کے قابل ہوا، سستا سودا ہے۔ آرزوئیں خون ہو، ساری آرزوؤں پر پانی پھر دے جائے، ساری آرزوئیں مر جائے، ختم ہو جائے، حسرت پامال ہو جائے، لیکن اگر یہ دل اے اللہ آپ کی محبت کے قابل ہو جائے تو سستا سودا ہے۔ اور نفسانی خواہشات کا ایک اصول ہے کہ جتنا خواہشات کو پورا کریں گے وہ خواہشات بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ شیطان ورگلاتا ہے، کس اعتبار سے ورگلاتا ہے؟ شیطان یہ نفس یہ دل میں بات ڈالتا ہے، ایک مرتبہ یہ گناہ کر لو، یہ گناہ ایک مرتبہ کر لو، یہ ویڈیو ابھی دیکھ لو، آئندہ مت دیکھنا، ابھی دیکھ لو تاکہ شہوت کم ہو جائے، ابھی دیکھ لو تاکہ پھر بعد میں نہ دیکھو۔ نہیں، ایک ویڈیو اوپن کریں گے نیچے 10 ویڈیو آئے گی اور ہر ویڈیو ہمیں ایک عجیب سا پیغام دے گی کہ ہم کو دیکھو، اور شیطان پھر برے عمل کو بھی اچھا بنا کر پیش کرتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں، اس کو بھی دیکھ لو، اس کو بھی دیکھ لو، اور خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اصول ہے جتنا خواہشات کو پورا کرتے چلے جائیں گے بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اگر پرسکون اپنا ذاتی گھر دیا ہے، اب عورتوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ رابعہ بہن کا اتنا بڑا عالیشان گھر ہے، ہمارا کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، وہ مرسیڈیز یا فیراری یا ایسی کوئی گاڑی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ خواہشات ہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے فرما بردار اولاد دی ہے، اگر اللہ رب العزت نے رہنے کے لیے پرسکون گھر دیا ہے، جی عبادت کے لیے اپنا گھر کھول رکھا ہے، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس کے بعد بھی بندہ یہ خواہشات کرے، جی یہ تقاضا کرے کہ مجھے اس سے بڑا مل جائے، مجھے کچھ اور مل جائے، مجھے کچھ اور مل جائے، مل نہیں سکتا، اس لیے کہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی اور فقیر کی ضرورت بھی پوری ہو جایا کرتی۔ ایک اللہ والے بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ نفسانی خواہشات کی مثال جوع البقر کی طرح ہے۔ جوع البقر ایک بیماری ہوتی ہے، اس بیماری میں آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اگر 10 دیگی بریانی کی کھا بھی لے تو بھی اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے، یہ بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ جوع البقر نام ایک بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ والے فرماتے تھے کہ نفسانی خواہشات کی مثال جوع البقر کی طرح ہے۔ جوع البقر یعنی اس میں اگر انسان 10 دیگیں بھی کھا لے گا تو بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کا حال ہے، جتنا اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ آپ حضرات جاگ تو رہے ہیں نا، یا گھر پر پہنچ گئے، یا بعض حضرات وہ بھی ہوں گے جن کو زبردستی گھر سے نکالا گیا ہے کہ جاؤ جاؤ جاؤ، 4 مہینے کے بعد تو تم محمد عرفان کا چہرہ دیکھو گے، ایسا تو نہیں ہے؟ جی بھائی سب حاضر ہیں۔ ایک لطیفہ یاد آیا، اس لیے کہ میں جتنا آپ کے مزاج کو پہچانتا ہوں شاید آپ کی اولاد بھی آپ کے مزاج کو نہیں پہچان پائے گی،
مجھے معلوم ہے آپ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. ایک مہینہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ وفادار نہیں نکلے. یہاں کی زمین مجھے نہیں بھول سکتی. یہ میرے روحانی بچے ہیں، انشاءاللہ مجھے نہیں بھولیں گے. یہ روز مجھے کال کرتے ہیں. یہی تو ہمارے وفادار ہیں. ایک لطیفہ یاد آیا. ایک بیٹے نے شادی میں اتنا کھایا کہ جب وہ گھر پہنچا تو کہنے لگا کہ اماں آج تو میں نے شادی کا حق ادا کر دیا. اتنا بٹورا کہ مجھے چلا نہیں جا رہا تھا تو میں وہ گھر کی دیوار پکڑتے گھر تک پہنچا ہوں. تو اس نے کہا بیٹا، امی نے کہا بیٹا تو نے اپنے باپ کا نام خراب کر دیا. اس نے کہا کیسے خراب کر دیا؟ کہا تمہارے ابا یا تمہارے دادا جب کسی کی شادی میں جاتے تھے تو اتنا کھاتے تھے کہ لوگ ان کو چارپائی پر گھر پہ لاتے تھے. بات نہیں سمجھ میں آئی. بیٹا تم نے تو اپنے باپ کا نام ہی برباد کر دیا. تمہارے ابا یا تمہارے دادا کسی شادی میں جاتے تھے تو اتنا کھاتے تھے کہ ان کو وہ چارپائی پر اٹھا کر لانا پڑتا تھا. اب حاضر ہو گئے. یہ بھی ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا ہے. یہ میں یہاں بیٹھا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، واللہ میرا کوئی کمال نہیں. یہ میرے والدین کی محنتیں، میری والدین کی ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور میرے اساتذہ کی محنتوں کا ثمرہ ہے. میرے اساتذہ نے، میرے استاذوں نے مجھے بولنا سکھایا، درس قرآن درس حدیث کے گر بتائے، کس طرح مجمع کو ہینڈل کرنا ہے، کب کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، یہ بھی سکھایا. میرے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ میرے سر پر باقی رکھے. میرا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. یہ ہمارے بچے ہی ہمارا سرمایہ ہے. کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ میرے کام آ جائیں گے. اور نفسانی خواہشات کو اب ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو میں کب سے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے. تھوڑا دبائیں انشاءاللہ. شروع میں تھوڑی مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن انشاءاللہ پھر حلاوت نصیب ہوگی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. وقتاً فوقتاً گاہے اللہ والوں کی مجالس میں حاضری دیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر دعائیں کریں، یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. اے اللہ، نفس و شیطان سے بچنا میرے لیے آسان ہے لیکن آپ کے لیے بچانا، میرے لیے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے بچانا کوئی آسان نہیں ہے. آپ کے لیے بچانا میرے بہت زیادہ آسان ہے. اے اللہ، میرے لیے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے بچانا آسان ہے. نفس و شیطان کے تقاضوں سے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے آپ میری حفاظت کر لیجیے. اللہ کو اپنی طلب دکھلائیں. ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ محسوس کیا کہ میرا دل کچھ مردہ ہوا جا رہا ہے. جو حلاوتیں تھیں، جو لذتیں تھیں، وہ ختم ہو رہی ہیں. ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرے دل میں کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ بس عبادات میں دل نہیں لگ رہا، حلاوت کچھ کم ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی اپنے دل میں محسوس کی تو زاروں قطار رونے لگے. اللہ کو اپنی طلب دکھلائیں. زاروں قطار رونے لگے جیسے ماں اپنے بچے کی یاد میں دیوانہ وار روتی ہے، اسی طریقے سے وہ اللہ کے ولی اللہ کی محبت میں دیوانہ وار رونے لگے. اور روتے روتے انہوں نے یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، او میرے باری تعالیٰ، او میرے مہربان رب، میرے چاول بغیر دال کے اداس ہے. یہ کوئی زبان ہے، غالباً پنجابی زبان ہے، جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا. محبت کی تعبیرات ہوتی ہیں، ہے نا، ہوگی یہ لفظ محبت، تعبیر تیری بہت. انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، او میرے مہربان رب، او میرے اللہ، میرے چاول بغیر دال کے اداس ہے. یعنی میری زندگی کا ایام، میری زندگی کے دن اور رات آپ کی محبت کے بغیر اللہ اداس ہے. آپ مجھ پر کرم فرمائیے. میری ضرورت ہے کہ مجھے آپ کا تعلق حاصل ہو جائے. جب اللہ کے حضور زاروں قطار روئے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ ساری کیفیت دے دی. ہم اللہ کو اپنی طلب تو دکھلائیں، تڑپ تو دکھلائیں، روئیں، گڑ گڑائیں. اے اللہ، اب تک کی زندگی میں نے آپ کی نافرمانی والی گزاری، اب میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ کر کے اے اللہ آپ کا مقبول محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں.
आज सच्ची पक्की तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। आज सलात तौबा 2 रकात पढ़ लें और हम सब अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं। बहुत ही बाबरकत रात है, बहुत ही बाबरकत दिन है। आज हम अल्लाह के हुजूर अपनी सारी बुराइयों को, अपने सारे गुनाहों को रखकर आज गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मंगवा लें, साफ़ करवा लें इंशाअल्लाह। अगर आज रात हमें हमारा बुलावा आता है तो हम हंसते हंसते जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे, अल्लाह को तलब दिखलाएं। मगर शैतान का हाल ये है कि वो हर बुराई को हमारे सामने अच्छाई बनाकर पेश करता है, गुनाह को हमारे सामने एक अच्छा सा लेबल देकर पेश करता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। हद नहीं है, तकाज़े बढ़ते चले जाते हैं लेकिन ख्वाहिशात कम नहीं हुआ करती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। इस आयत करीमा का एक मतलब जो हज़रत अबू बकर वर्राक़ और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, मारिफुल कुरान शफ़ीई जिल्द 8 में भी मौजूद है, वो ये कि नफ्स और शैतान इंसान को धोखे देते हैं, इंसान को गुनाह की तरफ बुलाते हैं, बहकाते हैं। लिहाजा नफ्स और शैतान के धोखे से बचें, अल्लाह की पनाह में आए, अल्लाह की तरफ भागे, अल्लाह इनकी शर से बचा लेंगे। सुफ़रतुल वाइज़ीन पहली जिल्द में एक बात लिखी है, बहुत ज़बरदस्त वाक़या लिखा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए तो कश्ती में शैतान भी सवार हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उस कश्ती में शैतान भी सवार हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तू कौन है? उसने कहा बदनाम ज़माना शैतान हूँ, निकल जा। उसने कहा मुझे मत निकालो, मैं वो 5 तरीके बतलाता हूँ जिनसे मैं बंदों को गुमराह करता हूँ, वो 5 तरीके आपको बतलाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन हज़रत नूह अलैहि उनमें से मैं आपको 3 बतलाता हूँ, 2 नहीं बताता। शैतान ने ये कहा मेरे पास 5 तरीके हैं जिनसे मैं बंदों को गुमराह करता हूँ, उनमें से सिर्फ 3 बताऊँगा, 2 को नहीं बताऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि नूह ये बड़ा मक्कार है, जो 2 छुपा रहा है उसी के बारे में पूछो, को हमें 3 की ज़रूरत नहीं है, तो 2 बता दे जिनसे तो बंदों को गुमराह करता है। आज ये मेरे समाज का बहुत बड़ा नासूर है, ये मेरे समाज की खराबी है, जिन 2 बुराइयों में हम सब मुब्तला हैं। उसने कहा हज़रत सुन लो, एक हसद और एक हिर्स, लालच, ये 2 ऐसे मेरे जाल हैं जिनमें बंदों को फंसा कर मैं अल्लाह से दूर कर देता हूँ। हसद हुआ, हसद की वजह से मुझे अल्लाह की बारगाह से दूर कर दिया गया, मैं मरदूद हुआ, मैं रजीम हुआ जी। और हिर्स थी, एक दरख्त के अलावा सारी चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए तैयार थी, इजाज़त थी कि खा सकते थे, जो चाहे कर सकते थे, मगर बस शजर ममनुआ जिससे रोका गया था, हिर्स थी जो उन्होंने खा लिया। तो हिर्स की वजह से फिर उनको जन्नत से दुनिया में उतारा गया। ये 2 मेरे ऐसे दाम हैं जिनमें मैं बंदों को फंसाता हूँ और बंदों को फंसाकर अल्लाह से दूर कर देता हूँ। हम सब अपने दिल के गिरेबान में झांक कर देखें, क्या मेरे अंदर किसी की जलन तो नहीं है, मेरे अंदर लालच तो नहीं है। जब बंदे के अंदर हसद पैदा होता है तो वो माल पर नज़र रखता है, किसी की ज़मीन पर नज़र रखता है जी, किसी की प्रॉपर्टी पर नज़र रखता है, उसको चैन नहीं आता, हसद है दिल में, हिर्स है, लालच है। तो यही लालच, यही हसद, जलन उसको रातों को चैन से सोने भी नहीं देते। ये 2 बड़े जाल है, ये शैतान के बड़े जाल है, इनसे बचने की कोशिश करें। हसद करके क्या मिलने वाला है, जलने से क्या मिलने वाला है जी। जो बंदा हसद करता है वो या हसद करके, जलन करके अल्लाह ताला की तक़सीम पर उंगली उठा रहा है कि अल्लाह आपने उसको जो चीज़ दी है वो देना नहीं चाहिए था, वो मुझे देना चाहिए था। वो या अल्लाह की तक़सीम पर उंगली उठा रहा है, और जो अल्लाह की तक़सीम पर उंगली उठाए उसकी हलाकत में क्या शक है, उसकी हलाकत में क्या शक है। और हिर्स, लालच, जहाँ देखी भली सूरत मचल बैठेगी, ये भी लेंगे जी। माल हराम आए या हलाल आए कोई तमीज़ नहीं, जहाँ से भी आए बस आने दो। ये हिर्स और हसद है, अल्लाह हमारी इससे हिफाजत फरमाए। और आयत शरीफा का दूसरा मतलब है, बयान करके ख़त्म कर दूँ। दूसरा मतलब ये है
جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، دوڑو اللہ کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے بھاگو، اپنے گناہوں سے بھاگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف بھاگو، اپنے گناہوں سے بھاگو، توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ سچی پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت توبہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت توبہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 باتوں کا نام توبہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ توبہ توبہ توبہ، دونوں گال پر تھاڑ 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 2-4 تھپڑ مار لیتے ہیں اور تھوڑا سجدہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس توبہ 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 کر لی، ہنستے ہنستے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرتے وقت دل میں احساس بھی نہیں ہوتا، ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، ایسی توبہ پر 100 لعنتیں، ایسی توبہ ہوتی ہے۔ بلکہ توبہ کی سواری اتنی تیز ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ہماری توبہ کوئی توبہ نہیں، صبح توبہ کرتے شام کو پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 100 بار اگر ہماری توبہ ٹوٹتی ہے، 100 بار ہم توبہ کریں، اللہ پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 باتیں ہوگی تو توبہ پوری ہوگی۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میرے رب، میں نے فلاں کی زمین ہڑپ کر لی تھی، ہائے میرے رب، میں نے فلاں حسین چہرے کو غلط نگاہ سے دیکھا تھا، مجھے شرمندگی ہے، ہائے میرے رب، میں نے اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے تھے۔ ارے کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ نوجوانوں، اللہ والوں سے کہتے پھرتے ہو حضرت دعا کرنا، اور گھر میں ماں باپ موجود ہیں، ان سے دعا کی درخواست نہیں کی جاتی۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی برکتیں گھر میں موجود ہیں، اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں میرے لیے دعائیں کرنا۔ عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے رو کر پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے رو کر پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ ایک ماں 5 بچوں کو سنبھال لیتی ہے، اور 5 بچے مل کے ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پھر ایسے بندے کی زندگی جہنم بن جایا کرتی ہے۔ جو بہن کا حق مار لے، جی میراث میں سے بہن کو حصہ نہ دے، جو جانوروں پر ظلم کرے، جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے، علماء اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے، اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ بہت ممکن ہے کہ مرتے وقت زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہ ہو، کلمہ طیبہ سے محروم ہوتا ہے، تو اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت ہو۔ نمبر 2، جو فرائض اور واجبات اللہ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا ہو۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا ہو اس کی واپسی ہو۔ اسی میں تو ہماری بڑی کمی کوتاہی ہے۔ اگر ہم نے بھری مجلس میں کسی کی انسلٹ کر دی، بے عزتی یہی نہیں کہ آپ کسی کو مار دیں، یہ بھی بے عزتی ہے کہ بھری مجلس میں آپ نے کسی کو زوردار تماچا مارا، بے عزتی ہے۔ بے عزتی یہ بھی ہے جی کہ آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کی، یہ بھی بے عزتی ہے کہ واٹس ایپ سے یا فیس بک سے ایسے میسیجز فارورڈ کیے جس سے اس کا دل دکھا، یہ بھی بے عزتی ہے کہ آپ نے اس کے ایسے فوٹو لے لیے، میں نے اس کے ایسے فوٹو لے لیے، جب اس کو پتہ چلا تو اس کو تکلیف پہنچی، یہ بھی تو بے عزتی ہے۔ اگر کسی کا مال ظلمن لیا ہے اس کو واپس کر دے تو ہی ہماری توبہ مکمل ہوگی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ یہی توبہ ہمیں بہت ممکن ہے اللہ سے دور کر دے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، بڑی بڑی تسبیحات پھیری جا رہی ہے، کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن بندوں کے حقوق چوپٹ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ جانوروں کو مارا جا رہا ہے جی، بیوی پریشان ہے، بچے جب باپ گھر میں انٹر ہوتا ہے سمجھتے ہو جلد آیا، ظالم آیا، بچے خاموش ہو کر بیٹھ جائے، ڈر جائے جی، پڑوسی پریشان، پڑوسی دعا کر رہے کہ اللہ کب مرے گا۔ اب ایسی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ حقوق العباد چوپٹ اور حقوق اللہ ادا کیا جا رہا ہے۔ بلکہ حضرت علامہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ برکتہ نے حقوق البہائم کے نام سے پوری کتاب لکھ دی، جانوروں کے حقوق بھی شریعت نے بیان کیے ہیں۔ تو کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا ہو تو اس کو واپس کر دیں۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت ہو۔ نمبر 2، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا تھا اس کو واپس کر دے۔ نمبر 4، کسی کا ہاتھ یا زبان سے
کسی کو تکلیف پہنچائی، ستایا تو ان سے بھی معافی مانگ لے۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اور نمبر 6، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھ لے، یعنی ہماری توبہ بھی توبہ ہو جو ہمیں اللہ تک پہنچائے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو ختم کر دیتا ہوں، دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتا، میرا مزاج ہے۔ آپ کی بودان کی بستی میں بہت سے کچھ لینے کے لیے آتے ہوں گے، الحمدللہ میں آپ کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، پکی سچی بات ہے، میں آپ کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر مجھے آپ کے گودان میں کسی سے کوئی امیدیں ہیں تو مجھے اپنے روحانی بچوں سے اتنی امیدیں ہیں کہ یہ مجھے آخرت میں کام آ جائے۔ دنیا کے بارے میں ان سے بھی مجھے کوئی امید نہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اس لیے یہاں استغنا کی چوری سے ہم تو ذبح کر دیتے ہیں کہ بھائی دھیان سے سنو، عمل کی نیت سے سنو، حاضری کے ساتھ سنو، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ سنو، فائدہ ہوگا۔ ورنہ یہاں بیٹھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم سو جائیں، فجر میں نماز ادا کر لیں، عشاء میں بھی ادا کی، فجر بھی ادا کی، پوری رات ثواب نماز کا، عبادت کا مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہا حضرت مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ کیا کہا؟ حضرت مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے، آپ کوئی ایسی ترکیب بتائے کہ میں گناہ بھی کر لوں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ ممکن ہے بودھن کا کوئی نوجوان ہوگا جو اس دور میں ہوتا ہوگا، اس نے کیا کہا؟ حضرت کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اللہ والے حاکم بھی ہوتے ہیں، وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور حکیم بھی ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ مریض ہے، اس کو کیسی دوا دی جائے، کیا دوا دی جائے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا بہت آسان ہے، تم گناہ بھی کرتے رہو اور تم پر اللہ کا عذاب بھی نہ آئے، بہت آسان ہے، بس 6 کام کر لو۔ کہا حضرت ضرور بتائیے کیا کام ہے؟ کہا بیٹا جب تم گناہ کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل ہو جاؤ، یعنی اس طرح گناہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے؟ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نہ دیکھتے ہوں تو ہر جگہ دیکھیں گے۔ نمبر 2، آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور کسی بادشاہ کی ملکیت میں کوئی جرم کرنا یہ تو بہت سخت جرم ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ جب گناہ کرنا چاہو تو بیٹا آسمان سے بھی نکل جاؤ، زمین سے بھی نکل جاؤ، پھر گناہ کرو۔ اس نے کہا حضرت میں کیسے زمین سے نکلوں اور کیسے آسمان سے نکلوں، ہر طرف اللہ کی زمین ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ کہا بیٹا جب اللہ کی ملکیت ہے پھر بھی گناہ کرو گے۔ تیسری بات، بیٹا تم رزق کا کھانا چھوڑ دو، اللہ کی روزی کھانا چھوڑ دو، کہ نہ کھاتا تھا نہ مانتا تھا۔ اس نے کہا حضرت میں کھانا نہ کھاؤں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ کہا بیٹا پھر بھی گناہ کرو گے۔ نمبر 4، جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو اس سے کہہ دو انتظار کرو، میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب ملک الموت آئے میں اس سے کہہ دوں کہ دور چلے جاؤ، انتظار کرو، وہ تو جب آئیں گے مجھے لے کر جائیں گے۔ نمبر 5، چلو ٹھیک ہے بیٹا تمہارا انتقال ہوا اور قبر میں دفن کر دیا، منکر نکیر آئے تو تم ان کو کہہ دو نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، رجا بغیر کوئی آؤ نہیں۔ لیکن ملک الموت 2 قدم تیز چل کر آتا ہے، اچھا رجا بغیر کوئی آؤ نہیں، میرے کو کون روک سکتا ہے؟ نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے آنا نہیں۔ اس نے کہا حضرت منکر نکیر آئے میں ان کو کہہ دو چلے جاؤ، اجازت نہیں، یہ بھی ممکن نہیں۔ کہا چھٹی بات بیٹا تم یہ 5 کام تو کر نہیں سکتے، اللہ کی نظر سے اوجھل ہو نہیں سکتے، اللہ کی روزی کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اور نمبر 3 اللہ کی ملکیت سے نکل نہیں سکتے، نمبر 4 ملک الموت کو انتظار کے لیے کہہ نہیں سکتے، نمبر 5 منکر نکیر آئے تو ان کو روک نہیں سکتے، بیٹا ایک کام اور کر لو۔ اس نے کہا حضرت ممکن ہے ایک کام میں کر سکتا ہوں۔ کہا قیامت کے دن جب برے عمل کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو اور فرشتہ جب تمہیں گھسیٹ کر لے جائے تو کھڑے ہو جانا، ضد کرنا کہ مجھے نہیں جانا ہے۔
اس نے کہا حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، میں فرشتوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اللہ کے عذاب سے نمٹ لوں۔ اب چونکہ توا بالکل گرم تھا، روٹی رکھنے میں بڑی آسانی تھی، اللہ والے فرمانے لگے بیٹا جب تو یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کو جواب دے نہیں سکتا، تو رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتا، تو اسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بیٹا سچی پکی توبہ کر لے۔ آج ہم سب بھی اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کر لے، واقعی ہم بہت کمزور ہیں، ہم واقعی اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگرچہ اس کے بندے ہیں، دل کے نہایت گندے ہیں، لیکن بندے تو اسی کے ہیں جی۔ اب ہم اللہ کی روزی کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کی روزی نہیں کھائیں گے تو کیسے زمین پر چل سکیں گے؟ پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں، پھر بھی مخلوق کو تکلیف پہنچائے، پھر بھی اہل اللہ علماء کرام مسجد کے امام متولی مسجد کے امام مسجد کے مؤذن کی شان میں گستاخیاں کریں، جبکہ ہم اللہ کو جواب نہیں دے پائیں گے، پھر بھی ہم گناہ کریں۔ آج ہم سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، ابھی دعا ہوگی۔ اپنے آپ کو محتاج بنا کر، ضرورت مند سمجھ کر، دو زانوں بیٹھ کر سب اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے، یہاں سے آہ نکلتی ہے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسر پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوز و غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیری محبوب کی امت میں ہے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھائیں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے میرے مہربان رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان کو سوال کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ وجود آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک کمزور ایک کبھی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غریب کے دروازے پر اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ٹوٹے دل کو لے کر آپ کے در پر حاضر ہیں۔ آپ نے بھی دھنکار دیا، اے میرے مہربان رب کس کے در پر جائیں گے؟ آپ نے بھی دھنکار دیا، خود بھی کہیں گے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی غفار نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی غدار نہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اے میرے مہربان رب نہیں معاف کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اتنا بڑا مجمع اگر کسی دنیا دار کے گھر پر چلا جائے، دروازے پر چلا جائے، وہ بھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ ہم تو اے اللہ آپ کے در پر آئے ہیں کہ آپ بھی ہمیں دھنکار دیں گے، آپ بھی ہمیں دھنکا دیں گے، پھر ہم کس کے دروازے پر جائیں گے؟ ہائے میرے رب ہم تو لوٹ گئے، نفس و شیطان کے دھوکوں میں آ گئے۔ اے اللہ ہم آپ سے بہت دور ہو گئے، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا آسان ہے۔ اللہ جی بچا لیجیے، اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت کا نور دے دیجیے، اے اللہ اپنی معرفت کا نور دے دیجیے۔ ہم نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراض کر دیا۔ ہائے میرے رب اگر کسی کے طریقے پسند نہیں آئے تو محبوب کے طریقے پسند نہیں آئے، اگر کسی کے طریقے پسند نہیں آئے صحابہ کے طریقے پسند نہیں آئے، ہم نے نہ جانے کتنے نبی کے دل کو کتنی مرتبہ چھلنی کر دیا۔ ہائے میرے رب اے اللہ آپ معاف کر دیجیے، اے اللہ محبوب نبی کو ہم سے راضی کر دیجیے۔ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت
کا سہارا ہے۔ اے اللہ اگر قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی اپنے ہولناک دکھلائے، قبر کا عذاب اپنا عذاب دکھلائے، قبر کی وحشت اپنی وحشت دکھلائے، اللہ جی ہماری چودراہٹ کہاں کام آئے گی؟ وہاں تو آپ کی رحمت کا سہارا ہے۔ اے اللہ اگر محبوب نبی نے یہ کہہ دیا تو میرا امت ہی نہیں ہے، اللہ جی پھر کس کی سفارش ہوگی؟ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اے اللہ غم کے مارے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، آج آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں، اتنے بڑے مجمع نے اے اللہ سچی پکی توبہ کی ہے، اے اللہ سب کو معاف کر دیجیے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے دل کی تکلیف کو دور کر دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یہاں جو بھی آ جائے کسی کو محروم نہ فرمائیے، یہاں جو بھی آ جائے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ آسمانوں کے بدلے ہوئے تیور، اے اللہ زمین کے بدلے ہوئے تیور، حکمرانوں کے بدلے ہوئے فرمان، چیزوں کی مہنگائی، موسم کی گرمی تبدیلی، اے اللہ سب بدلا رہی ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ جی آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ جی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، بس آپ ہی پوری کر سکتے، وہ ضرورت یہ ہے آپ ہماری مغفرت کر دیجیے، اللہ مغفرت کر دیجیے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، سب کے بچوں کو دیندار ڈاکٹر بنائیے، سب کے بچوں کو دیندار تاجر بنائیے، سب کو عافیت والی روزی عطا فرمائیے، اے اللہ سب کو عافیت والی روزی عطا فرمائیے۔ اس بستی کو ہمیشہ اپنے نظر کرم میں رکھنا، اللہ جی اس بستی کی ہمیشہ حفاظت رکھنا، اے اللہ اس بستی والوں کی ہمیشہ حفاظت کرنا، اے مسجد کی حفاظت کرنا، اے میرے مہربان رب جن جن بچوں نے میرے پاس ماہ رمضان میں پڑھا تھا، اللہ جی اے اللہ ان بچوں کو آپ ہمیشہ سلامت رکھنا، اے اللہ ان کو ان کے ماں باپ کی اور خود میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اے اللہ ان کو کبھی کسی کا سہارا نہ، کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ غریبوں کا انہیں غمخوار بنانا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جب کل میرے گناہوں کے سبب مجھے اے اللہ جہنم پہ ڈال دیا جائے، اے اللہ مجھے میرے یہ بچے کام آ جائیں گے، انشاءاللہ کام آ جائیں گے، میرے پاس بخشوانے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے۔ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ میں نے اپنے گنہگار زبان سے آپ کے سامنے اپنے گنہگار ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ جی مخلوق نے تو بہت کچھ سمجھ رکھا ہے، میں جانتا ہوں میرے دل کی کیا حالت ہے، ہائے میرے رب اللہ جی آپ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنے گھر کا محتاج بنائیے۔ جتنی مائیں بہنیں اس آواز کو سن رہی ہے اور مائک سسٹم سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اے اللہ سب ماؤں بہنوں کو اماں فاطمہ رابعہ بصریہ کا نمونہ بنائیے۔ یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے دل میں تمنائیں رکھتے ہیں، سب کی چاہت ہے ہم آپ کے ولی بن جائیں، اے اللہ سب آپ ہمیں اپنا ولی بنا دیجیے، آپ ہمیں اپنا ولی بنا دیجیے۔ اے اللہ آخری ریکویسٹ ہے، آخری آپ سے گزارش ہے، اے اللہ ہم نے تو اپنی طاقت کے مطابق مانگا ہے، آپ عطا فرمائی اپنے شاعر شاعر کے مطابق، اے اللہ آخری ریکویسٹ یہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کس حال میں آئے گی، ہم نہیں جانتے ہماری موت کس حال میں آئے گی، اے اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ جی کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے، اے اللہ کوئی سراہنے کھڑا ہمیں دلاسا دینے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں معلوم کفن دفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں معلوم کوئی ہماری نماز جنازہ بھی پڑھنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، اے اللہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں عافیت والی حسن خاتمہ والی ہمیں موت عطا فرمائیے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی دوستی عطا فرمائیے، اپنے ولایت عطا فرمائیے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اہل اللہ بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ مائیں بہنیں بھی اس دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی تو تیرا محبوب بندہ ہوگا، اللہ اسی کی برکت سے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، ہم نے مانگا ہے اپنی طاقت کے مطابق، آپ عطا فرمائیے اپنی شان نشان کے مطابق۔ الہی عبدک العاصی اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تدرک فمن یرحم سواک۔ الہی مقصود من توئی ورضائے تو مرا محبت و معرفت خود ملے، الہی مقصود من توئی ورضائے تو مرا محبت و معرفت خود ملے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، کر تو بی بی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
صلی اللہ